عزیز طالب علموں، السلام علیکم. میرا نام انیک احمد ہے اور ایک دفعہ پھر ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ کے مضمون کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا ٹاپک جو ہے وہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان عناصر کو دیکھنا ہے جو کہ حیاتیاتی طور پر بایولوجیکلی اور انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہمارے بچوں کی پروان چڑھنے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. کس طرح سے بایولوجی اور کس طرح سے انوائرمنٹ، کس طرح سے ماحول اور کس طرح سے ہماری جسمانی اور حیاتیاتی نشو و نما جو ہے وہ پروان چڑھاتی ہے بچے کو. ان فیکٹرز کو یا ان عناصر کو آج ہم اپنے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے اور زیر بحث لائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. پہلی ہم بات جو ہم عموماً کیا کرتے ہیں ٹاپک کے شروع ہونے سے پہلے، وہ ان تمام چیزوں کی سمری ہے جو کہ ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. پہلی چیز جو ہے وہ ہم جو ڈسکس کریں گے وہ جینیاتی عناصر ہیں یا جینیٹک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کا نقشہ یا بلو پرنٹ لے کر اس دنیا میں آتا ہے. یہ نقشہ قدرت کی طرف سے اس کو ملتا ہے اور اس نقشے کی مدد سے اس کی نشو و نما وقت کے ساتھ ساتھ آگے کو بڑھتی ہے. یہ نقشہ بہت ضروری ہے یا یہ بلو پرنٹ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے بے شمار بچے، بڑھتے ہوئے بچے کے اندر بہت سارے وظائف پیدا ہوتے ہیں. مثلا کچھ ایسے وظائف ہیں جو کہ آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کی جسمانی نشو و نما یا پرورش یا پروان چڑھنا جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. جیسے بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عناصر جو ہیں، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ قد میں لمبے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ قد میں اتنے لمبے نہیں ہوتے. دوسرے بچے جو ہوتے ہیں وہ قدوں میں لمبے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ یا ان کے آباء و اجداد جو ہیں ان کے قد لمبے ہوتے ہیں. اس لیے ہم یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فیکٹرز یا کچھ عناصر جو ہیں وہ ظاہری طور پر بڑی آسانی کے ساتھ ان کو جج کیا جا سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے، اور کچھ قدرے چھپے ہوئے عناصر ہوتے ہیں جن کو ہم فی الفور دیکھ نہیں سکتے، جیسے ذہانت ہے یا جیسے شخصیت ہے. اس طرح کے وظائف جو ہیں وہ بالعموم ہمیں نظر نہیں آتے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو نقشہ یا یہ بلو پرنٹ یا یہ جو جینیاتی نقشہ یا جینیٹک بلو پرنٹ جو ہمیں قدرت دیتی ہے، اس کے اندر ایک تو نارمل ڈیولپمنٹ کی صورت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نقشے میں کئی دفعہ گڑبڑیں بھی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایب نارمیلٹیز باڈلی یا اور مینٹل یا کوگنیٹو یا لرننگ ڈفیکلٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہم ایک چھوٹا سا ریویو کریں گے اس کے بارے میں دیکھنے کے لیے کہ وہ کون کون سے ایسے عوامل یا عناصر ہیں جو کہ اس جینیاتی نقشے کو تبدیل کر دیتے ہیں اور جو فرد ہے وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج سے کچھ 100 سال پہلے یہ بہت مشکل تھا کہ اگر کسی کو کوئی جینیاتی بیماری جو ہے یا جینیٹک ڈس آرڈر جو ہے وہ ہے تو اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا. وہ شخص اس معذوری کے ساتھ اپنا وقت جو ہے وہ گزارتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تکنیکی اعتبار سے جب انسان نے ان چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھنا شروع کر دیا ہے تو اب بے شمار ایسے میڈیکلی ایسی مواقع موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم ان جینیاتی امراض کا سدباب کر سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم کچھ تھوڑی سی بحث آئندہ چند سلائیڈوں میں آپ کے سامنے کریں گے. پھر ایک بڑا جو ضروری بحث میں لانے والا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نقشہ ہے جو کہ انسان کو اس قدرت عطا کرتی ہے، جب یہ پرورش اور پروان چڑھنے کے عمل سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر ماحول جو ہے وہ کس طرح کا اثر ڈالتا ہے. یعنی ایک تو نقشہ مل گیا، جیسے آپ ایک گھر بنانا چاہیں تو آپ کے پاس اینٹیں اور گارا اور سیمنٹ اور دیگر چیزیں، مگر گھر کے بنانے کا نقشہ جو ہے وہ جس وقت اصل میں بنایا جاتا ہے وہ اس کاغذ کے نقشے سے قدرے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایک خاص قسم کی اینٹ آپ کو چاہیے تھی، وہ مل نہیں سکی تو آپ نے کوئی اور اینٹ لے لی تو ذرا سا نقشے میں تبدیلی آ گئی. تو اسی طرح ماحول جو مواقع فراہم کرتا ہے وہ اس جینیاتی نقشے کو تبدیل کرتی ہے. تو یہ ایک عمل ہے جو کہ جینیٹکس یا ہیریڈیٹی جو ہمارے
موروثی ہمارا جو نقشہ ہے جو ہمارے ماں باپ سے ہمیں ملا ہے اس کو اور ماحول کے اثر کو ملا کر فرد کی افزائش یا پرورش یا بالیدگی یا اس کی نشو و نما جو ہے وہ ہوتی ہے. آخر میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس بات کا تصفیہ کریں اور اس بات کے بارے میں بات کریں کہ یہ توراثی جو نقشہ ہے جو ہمیں موروثی طور پر ملا ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے، یہ اور ہماری جو ٹریٹس ہیں ان کو ہم میجر کیسے کر سکتے ہیں، ان کو ہم ناپ کیسے سکتے ہیں، وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک چیز یا کوئی ایک وصف جو ہے کسی انسان کے اندر ہے، آیا وہ اس کی وراثت کی وجہ سے ہے یا اس کی آموزش یا سیکھنے کی وجہ سے کہ وہ ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ چیز سیکھ لیتا ہے. اور یہ بحث آج کی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بحث ہے جو کہ چلتی چلی گئی ہے. بہت سال پہلے بڑے بڑے سوچنے والوں نے جن میں فلاسفرز اور مذہبی لوگ شامل ہیں یہ خیال پیدا کیا اور یہ خیال بیان کیا کہ آیا انسان جو ہے وہ مرکب ہے اپنی موروثی کیفیات کا یا موروثی نقشے کا، یا وہ مرکب ہے ماحول کا. مجھے ایک چھوٹی سی حکایت یاد آتی ہے مولانا حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک نوجوان کو سزائے موت کا حکم دیا، تو جو اس کا وزیر تھا وہ کہنے لگا حضور یہ بہت نوجوان ہے، بہت چھوٹا سا ہے، اس کو موت کا حکم نہ دیں، اس نے اچھا زمانہ یا اچھا وقت دیکھا نہیں، یہ چوروں کے ساتھ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ چور بن گیا. دراصل یہ حقیقت میں چور نہیں ہے. تو بادشاہ کہنے لگا نہیں، اس کے خون میں چوروں کا خون ہے. تو بادشاہ کی جو پوزیشن تھی وہ ہیریڈیٹی کی یا موروثی ڈیزائن یا موروثی نقشے کی تھی کہ جو موروثیت میں مل جاتا ہے انسان اگلا ویسا ہی ہوتا ہے، گرگ زادہ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو وزیر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ماحول سے انسان کے اوپر فرق پڑتا ہے. اگر آپ کسی چور کے بچے کو لے لیں اور اس کو سدھاریں اور اس کو سکھائیں تو وہ اپنی چوری کی عادت کو چھوڑ سکتا ہے. بہرکیف کہانی کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہوا کہ وزیر نے وہ بچہ اپنے گھر لے گیا اور اس کو سکھانا شروع کیا، اس کو اچھے طور طریقے، رہن سہن کے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سکھائے، اور آہستہ آہستہ وہ وزیر کے قریب ہوتا چلا گیا. جب وہ جوان ہوا تو وزیر نے بادشاہ کی سفارش پر کہا کہ اگر اس کو آپ نوکری دے دیں اپنے محل میں تو یہ نوکر ہو سکتا ہے. وہ نوکر بھی ہو گیا، وہ خیر کام وام کرتا رہا وہاں پہ، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کو خزانے کی کنجیاں جو تھیں بادشاہ نے تھما دی ہاتھ میں، کیونکہ وہ اعتماد میں بادشاہ کو اور وزیر کو لے کے چلا. تو جس وقت اس کے ہاتھ میں خزانے کی کنجیاں آ گئیں، ایک رات اس کی نیت جو تھی وہ بگڑ گئی. تو اس نے بادشاہ کا سارا خزانہ ایک بڑے ساری گٹھڑی میں ڈال کر اور وہ بیل گاڑی میں ڈال کر اس نے قلعے کے فصیل سے نکال کے وہ بھاگ کے چلا گیا، اور وہ دوڑ گیا اور وہ سب کچھ چوری کر گیا. تو وزیر اور سب لوگ جو تھے پریشان ہو کے جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے آئے کہ وہ لڑکا تو ہے وہ سب کچھ لے کے مال خزانہ سب چلا گیا ہے. تو بادشاہ اس وقت مسکرایا اور کہا کہ میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا اس کے خون میں یہ چوری کا عمل جو ہے وہ موجود ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس کہانی سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بادشاہ کے مطابق ہماری جینز میں یا ہماری جینیات میں ایسی ٹریٹس، ایسے وظائف جو ہیں وہ موجود ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے ایک طرز کی یا ایک اس وظف کی وجہ سے ان اعمال کو ان کے ساتھ انگیج کرتا رہتا ہے جو اس کے اندر پہلے سے موروثی طور پر موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایک عمل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اس قصے کے ساتھ ساتھ اور بھی بے شمار قصے ہیں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی پیدائشی کسی مشکل میں کسی موروثی مرض میں مبتلا ہے تو حکماں نے اور لوگوں نے اس انسان کی مدد کر کے اس کو اس مشکل سے نکال بھی دیا ہے. ماحول کا اثر بھی ہوتا رہا ہے. یہ بحث جو ہے یہ اتنی پرانی ہے اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان ہوتی رہی ہے کہ بہت سارے لوگ اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور اب جنرلی کنسنسس بھی یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی لڑائی یا بحث نہیں ہے کہ ایک بہتر ہے اور دوسرا نہیں ہے، بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہماری جینز یا ہماری ہیریڈیٹی یا ہماری وراثت، جو خاص طور پہ ہم جینز کے ذریعے سے لیتے ہیں وہ، اور ہمارا ماحول دراصل ایک ساتھ اکٹھا انٹریکٹ کرتے ہوئے
انسان کو ان تمام وظائف کے ساتھ آگے کی طرف لے کے چلتا ہے جو کہ آج سے کچھ سال پہلے یا کچھ صدیاں پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک طرف زیادہ رجحان ہے اور دوسری طرف نہیں ہے، یا دوسری طرف زیادہ رجحان ہے پہلی طرف نہیں ہے۔ تو اس کرٹیکل سوال کے ساتھ، اس اہم سوال کے ساتھ ہم اپنی بحث کو آگے کی طرف لے کے چلیں گے۔ انسان کا موروثی نقشہ یا جینیاتی نقشہ جسے کہنا چاہیے، دراصل اس کے خلیوں کے اندر موجود ہوتا ہے، جو ہمارے جسم کے بے شمار کئی بلینز اینڈ بلینز آف سیلز جن کے ساتھ ہم بنے، بلکہ ٹریلینز آف سیلز، ان کی نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے۔ ہر سیل کی نیوکلیس میں وہ نقشہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، سوائے میرا خیال ہے خون کے سیلز ہیں جن کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا، اس لیے وہ نقشہ وہاں موجود نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ ایک جلد کا سیل لے لیں اور اس کی نیوکلیس میں دیکھیں تو یہ نقشہ موجود ہوتا ہے۔ اس نقشے کو دراصل اگر ہم بہت طاقتور خوردبین کے ساتھ دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں ایسے اجزاء یا ایسی آرگینیلز نظر آئیں گے جو کہ اس نقشے کو باندھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو اگر آپ خاص قسم کی مائکروسکوپس ہیں جن کے ذریعے سے دیکھیں تو آپ کو ان کا اسٹرکچر نظر آئے گا جو کہ بالکل دھاگوں کی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ انگریزی زبان کا حروف ایچ نہیں ہوتا، اس طرح کا یہ ایک لیٹر بن جاتا ہے، اور یہ دھاگے سے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی تصویر میں، اپنی سلائیڈز میں یہ دیکھیں گے تو یہ انہوں نے آرٹسٹکلی پریزنٹ کیا ہے ان کو ہم کروموسومز کہتے ہیں۔ اور یہ کروموسومز جو ہیں دراصل انسان کے اس جینیاتی نقشے کو ٹھہرائے ہوئے نیوکلس، سیل کے نیوکلس میں موجود رہتے ہیں۔ انسان کے اندر 46 ایسے کروموسومز موجود ہیں، 23 جوڑے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ عمل جو ہے یا یہ نقشہ جو ہے بندھا ہوا ہے۔ اگر ان کروموسومز کو اور پیچیدگی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ اور بڑی بڑی مشینوں، خوردبینوں کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کے اندر ہم کو ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ ہر چیز، ہر اس نقشے کا پہلو جو ہے جو کروموسوم میں محفوظ ہے، وہ دراصل 4 قسم کے امائنو ایسڈز کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ کروموسوم کو کھول کے دیکھیں تو وہ دراصل ایک سٹرینڈ ہے، ایک ربن سمجھ لیں آپ اور شوگر فاسفیٹ کا یہ ربن جو ہے 4 قسم کے امائنو ایسڈز کو جوڑے ہوئے ہے، اور ان امائنو ایسڈز کے نام جو ہیں وہ ایڈنین اے جس سے اسٹینڈ کرتا ہے، تھائمین، سائٹوزین اور گوانین، یہ 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تو یہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ یہ حروف تہجی ہیں اس نقشے کے جس کی بنیاد پر ہم اس شخص کو، کسی بھی جاندار کو ایز اے میٹر آف فیکٹ کھڑا کرتے ہیں، اور اگر یہ نقشہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا تو وہ جاندار جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تو ہر کروموسومز کے اندر اور یا ہر کروموسوم کے اندر جینز جو ہیں موجود ہیں۔ جینز دراصل ان بیس پیئرز، ان امائنو ایسڈز کی گردان ہے جو کہ اس ڈی این اے کے اندر موجود ہے، اور یہ بیس پیئرز جو ہیں کچھ ہزار سے لے کر کئی لاکھوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک جین جو ہے تیار ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، اس کے اندر آپ کروموسوم ایکس کو دیکھ رہے ہیں جس میں تقریباً 164 ملین بیسز ہیں، اور اس کروموسوم کے اندر ایک تقریباً 78,000 بیس پیئرز کے پر مشتمل ایک جین ہے جو کہ مینٹل ریٹارڈیشن کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ اگر یہ فالٹی جین ہو جائے تو انسان کے اندر مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تصویر جو اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں دراصل بہت ہی بہتر سلائیڈ ہے، کیونکہ آپ سیل نیوکلیس سے لے کر جس میں کروموسومز موجود ہیں، اس کے بعد ان کروموسومز کو توڑ کے آپ ڈی این اے، اور پھر ڈی این اے کو توڑ کر آپ نیوکلیوٹائڈز یا امائنو ایسڈز کو اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ان امائنو ایسڈز کو ملا کر ایک جین جو ہے تیار ہوتی ہے۔ جین آف کورس ہماری ٹریٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے۔ ایک جین کی وجہ سے ایک ٹریٹ یا ایک سے زیادہ ٹریٹس جو ہیں ڈٹرمن ہوتی ہیں۔ مثلا میری آنکھ کا رنگ جو ہے ایک خاص قسم کی جین کی وجہ سے ہوگا، اور میرے بالوں کا رنگ ایک جین کی وجہ سے ہوگا، اور میری جلد کا رنگ ایک جین کی وجہ سے ہوگا۔ میرے میں ذہانت جو ہے وہ چند جینز کی بنیاد پہ، میرے میں اگر
ڈپریشن ہے تو وہ بھی کچھ جینز کی وجہ سے ممکن ہے. سو جینز کے اوپر کام بڑے سالوں سے ہوتا رہا. ایک پرانے پادری تھے جنہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا کئی سو سال پہلے. ان کا نام گریگور مینڈل تھا, اور انہوں نے 2 بڑے ضروری لاز, لا آف اسارٹمنٹ, لا آف سیگریگیشن تلاش کیے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ دراصل جینز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یہ 2 لاز جو ہیں استعمال کیے جانے چاہیے. اس زمانے میں ظاہر ہے تکنیکی طور پہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے جو اب کا زمانہ ہے. اب تو ہم بڑی غور سے ان تمام جینز کو نہ صرف اسٹڈی کر سکتے ہیں بلکہ دیکھ سکتے ہیں, اینالائز کر سکتے ہیں, اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ یہ جینز جو ہیں کیا کیا کام کر سکتی ہیں, جیسے کہ کس طرح کی پروٹینز جو ہیں ان کو تیار کر سکتی ہیں. تو کچھ سال ہوئے, تقریباً 2003 میں انسان کا پورا جرثومہ یا پورے کا پورا جینز کا سٹرکچر جو ہے وہ امریکہ میں پہلی دفعہ ڈیٹرمن ہو گیا, اور سارے کا سارا جینیٹک سٹرکچر جو ہیومن بینگز کا تھا جس سے ساری جینز ڈیٹرمن ہوتی ہیں, اس کا بلو پرنٹ جو ہے تیار کر کے لکھ دیا گیا. اور یہ ہیومن جینوم پروجیکٹ کہلاتا ہے جو 2003 میں ہوا. اس کو پھر انہوں نے 2006 میں ایک دفعہ اپ ڈیٹ کیا کیونکہ اس میں کچھ کوتاہیاں, کچھ کمیاں جو تھیں وہ رہ گئی تھیں. بہرحال 2006 تک یہ جینوم پروجیکٹ جو ہے تیار ہو گیا. اس جینوم پروجیکٹ سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے اندر 3 بلین بیس پیئرز ہیں, یعنی بیس سے مراد یہ ہے وہ امائنو ایسڈز جن کا ہم نے نام لیا تھا. 3 بلین بیس پیئرز ہیں, اور ان بیس پیئرز کو سمجھ لینے سے یا ان بیس پیئرز سے بنتی ہوئی جینز کو سمجھنے کے بعد ہم کسی بھی ہیومن ٹریٹ کو سمجھ سکتے ہیں. ہم بیماریوں کے بارے میں جان سکتے ہیں جو انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں اس کی جینیاتی نقشے کی وجہ سے, جینیرک سٹرکچر یا جینیرک بلو پرنٹ کی وجہ سے. ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی جینیرک فالٹ ہے تو اس کی زندگی کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم اس چیز کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک ایسا اہم سنگ میل ہے انسان کی سائنسی اور تکنیکی اور ذہنی ارتقاء میں, کہ اب ہم انسان کے اندر جا کے ان بیماریوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ کچھ صدیاں پہلے بالکل قابل تشخیص نہیں تھیں اور قابل علاج نہیں تھیں. اور آج ہم ان میں سے بے شمار بیماریوں کے وہ ایک پوری سائنس کی برانچ ہے جس کو پروٹیومکس اور جینیرک بایو انفارمیٹکس کی برانچ ہے, جس کے اندر تمام لوگ جو ہیں اس چیز کے پیچھے تگ و دو کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر جو جینیاتی بیماریاں ہیں ان کو کس طرح سے سالو کر سکیں. اس ضمن میں یا اس سلسلے میں جین تھراپی جو ہے وہ معرض وجود میں آئی, اور ڈاکٹرز اور جینیٹسسٹ جو ہیں اب لوگوں کو کاؤنسل کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو اگر یہ بیماری ہو گئی تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے یا کیا پریکاشنز جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. اب آج کی دنیا میں یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ بچے کی جنس جو ہے وہ پہلے سے ڈیٹرمن کر لیں, اور آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ایسے طریقے آ گئے ہیں, آرٹیفیشلی بچوں کو پیدا کرنے کے طریقے آ گئے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی اب اس چیز کا رواج جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. باہر کے ممالک میں یہ بڑے سالوں سے ہو رہا ہے کہ آپ اپنی چوائسیز کر سکتے ہیں. ماں باپ جو ہیں وہ اگر ان کا بچہ جو ہے وہ کسی ایسی جینیاتی بیماری میں مبتلا ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کی زندگی جو ہے وہ برباد ہوگی, تو ایسے بچے کے پیدا کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آیا اس کو اس دنیا میں لایا جائے یا نہ لایا جائے. تو یہ جین تھراپی کا حصہ ہے جس میں کاؤنسلرز ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بہتر طور پر یا ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں کو بہتر طور پر کر کے اپنی اولاد کو سنوارنے کا کام کریں. تو چھوٹی سی گفتگو اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں اور اس بات کو اور ایکسپینڈ کریں کہ یہ جینز جو ہیں ماحول کے ساتھ مل کر بچے کو کس طرح سے اس کی پرورش کرتی ہیں, میں بہت تھوڑا سا وقت لوں گا اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ بچے کا پیدائش کا عمل جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے.
تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ باپ میں نطفہ موجود ہوتا ہے، سپرم موجود ہوتی ہے، جو کہ ظاہر ہے سیلز ہوتے ہیں، ان کو ہم گیمیٹس کہتے ہیں. گیمیٹس جو ہیں ان میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں 46 کی بجائے. اور ماں کے رحم کے اندر بیضہ یا اووم ہوتا ہے، اور یہ نطفہ جب اووم یا بیضے سے جا کر ملتا ہے تو ایک سیل، ایک فرٹیلائز سیل جس کو زائگوٹ کہتے ہیں، تیار ہو جاتا ہے. زائگوٹ جو ہے دراصل چھوٹا سا بچہ، یہ وہ تخم یا یہ وہ سیڈ ہے یا یہ وہ بیج ہے جس نے بڑے ہو کر بچے کو بننا ہے. تو ماں کی اووریز میں سے وہ بیضہ نکلتا ہے اور تخم جو ہے اس کو فیلوپین ٹیوبز میں جا کر ملتا ہے اور اس کو وہاں فرٹیلائز کرتا ہے. اور وہ جو بیضہ ہے وہ فرٹیلائز سیل کی صورت میں یا زائگوٹ کی صورت میں ان فیلوپین ٹیوبز میں سے نیچے کو گرنا شروع ہوتا ہے اور وہ رحم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس رحم میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو رحم کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا تولیہ نہیں ہوتا جس سے ہم اپنا بدن سکھاتے ہیں نہانے کے بعد، تو اس میں بہت سارے فائبرز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ سیل جیسے ڈسینڈ کرتا ہے وہ ایک کسی فائبر کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے، اور وہ فائبر جو ہے بعد میں پلیسنٹا یا ناڑو جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، جس میں سے نرشمنٹ یا کھانا جو ہے بچے کے لیے اس میں وہ پہنچتا رہتا ہے. اس میں بہت ساری خون کی نالیاں اور دیگر چیزیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ بننی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ عمل جو ہے رحم کے اندر ہوتا ہے، اور ایک پورا عمل ہے قدرت کا جس کی وجہ سے یہ سیل جو ہے اووریز سے، فیلوپین ٹیوبز میں سے ہوتا ہوا ماں کے رحم میں اترتا ہے، وہاں پر اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر اس رحم کے اندر وہ گرو کرتا ہے. اور 9 ماہ کی مدت کے بعد بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور آنے کے بعد آف کورس اس کی ڈیولپمنٹ یا اس کی پرورش یا اس کا پروان چڑھنا جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات، یہ چھوٹا سا ڈائگریشن ہے جو ہم لیں گے، وہ یہ ہے کہ سیلز جو ہیں، جو ہمارے خلیے ہیں، ہمارے جسم کے خلیے ہیں، یہ 2 طرح کے عمل سے بٹتے ہیں. ایک عمل جس کو مائٹوسس کہا جاتا ہے، وہ سیل کاپی کا طریقہ، یعنی ایک سیل جو ہے وہ دوسرے سیل کو کاپی کرتا ہے اور اس کی افزائش یا بڑھنا جو ہے، جیسے میرے جلد کے سیل ہیں، جیسے میری جو جلد ہے وہ بڑی ہوتی چلی جاتی، مجھے اور سیلز کی ضرورت ہوتی. جب میں چھوٹا تھا تو میری جو سکن، میری جو جلد تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. جیسے جیسے میں بڑا ہوتا چلا گیا، میری جلد کا سائز بڑا ہو گیا، اس کے سیلز جو تھے زیادہ چاہیے تھے، تو زیادہ کرنے کے لیے ایک سیل سے 2 سے 4 سے 8 اس طرح سے یہ بڑھتا. تو یہ طریقہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ مائٹوسس کا طریقہ ہے، جس میں ایک سیل جو ہے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے اور ڈاٹر سیلز میں تبدیل کرتا ہے یا بانٹتا ہے. لیکن یہ ڈاٹر سیلز جو ہوتے ہیں بالکل آئیڈینٹیکل، بالکل ہو بہو ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے پیرنٹ سیل ہوتا ہے. ایک سیلز کو بانٹنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم میوسس کہتے ہیں. میوسس جو ہے وہ ہمارے جنسیاتی عضلات کے اندر تیار ہوتے ہیں، یعنی جب ہمارا تخم یا والد کا تخم یا والد کی سپرم جو ہے وہ دراصل یہ خاص قسم کے سیل ہیں، جس میں سیل جب بٹتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو آئیڈینٹیکلی کاپی نہیں کرتا، بلکہ اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دیتا ہے، اور کچھ کروموسومز ایک حصے میں چلے جاتے ہیں اور کچھ کروموسومز یا کچھ سیٹ آف جینز جو ہیں دوسرے حصے میں چلے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے جس وقت یہ تخم اور بیضہ یعنی سپرم اور اووا جب ماں کا اور باپ کا ایک دوسرے سے ملتا ہے تو وہ 23 اور 23 دوبارہ اکٹھے ہو کر پھر 46 کا ایک سیل بنا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اس کی ترویج جو ہے بچے کی اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے آگے کو جاتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ باپ کا نطفہ اور ماں کا بیضہ جب ملتے ہیں تو یہ واپس 46 کروموسومز ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے بچے کی افزائش ماں کے شکم میں ہونی شروع ہو جاتی ہے. 2 قسم کے بچے جو ہیں وہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے 3 قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک تو بچہ نارمل ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں. جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں آئیڈینٹیکل ٹوئنس، یا جنہیں ہم کہتے ہیں ہو بہو جڑواں. ان میں بالکل ہر طرح کی ہر جینیاتی پہلو ان کا جو ہوتا ہے وہ 100% ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے. مثلا اگر ایک لڑکا ہے تو دوسرا بھی لڑکا ہوگا، اگر ایک لڑکی ہے تو دوسری بھی لڑکی ہوگی. دوسرے جو ہیں وہ فریٹرنل ٹوئنس کہلاتے ہیں، یا یگانہ جوڑے جیسے آپ کر لیں. یہ جوڑے گو کہ ماں کے پیٹ میں ایک ہی وقت موجود ہوتے ہیں، مگر یہ تقریباً ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے عام بہن بھائی ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں ایک ہی وقت پل بڑھ رہے ہوتے ہیں.
یعنی میرا بھائی مجھ سے 1-1.5 سال بعد اس دنیا میں آیا، تو اس کے درمیان اور میرے درمیان جو جینیاتی تعلق ہے، وہ تعلق جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا جیسا یگانہ جڑواں کے درمیان ہوگا جو کہ ایک ہی وقت میں پیٹ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوں گے. ایسے بچے ایک بھائی یا ایک بہن یا 2 بھائی یا 2 بہنیں ہو سکتے ہیں کوئی ان میں، لیکن ان میں جو قدریں ہیں وہ جینیاتی قدریں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اتنی زیادہ قریب نہیں ہوتی یا ان کا تعلق اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ جڑواں بہو جڑواں جوڑوں کے اندر موجود ہوتا ہے. ایک بات سمجھنی جو ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو یہ توراثی نقشہ یا موروثی نقشہ جو ہے، جینیٹک میپ بلو پرنٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو آپ کی ڈیولپمنٹ اس نقشے کے مطابق ماں کے پیٹ میں اور بعد میں باقی زندگی میں بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسی مشکلات بھی کئی دفعہ آ جاتی ہیں جن کا گہرا تعلق اس بلو پرنٹ یا اس نقشے کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا کبھی کبھی اس نقشے کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ان خرابیوں میں کچھ خرابیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسی جینز کی وجہ سے ہوتی ہیں جو ریسیسو ہوتی ہیں. ریسیسو جینز وہ جینز ہوتی ہیں جن کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس بیماری کی طرف راغب کرتا ہے شخص کو. ریسیسو جینز بھی بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں اور ڈومیننٹ جینز بھی بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں. مثلا ایک بیماری ہنٹنگٹنز ڈیزیز کہلاتی ہے یا ہنٹنگٹنز کوریا کہلاتی ہے، جو کہ ایک دماغی بیماری ہے اور یہ ایک ڈومیننٹ جین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ہنٹنگٹنز ڈیزیز جو ہے اس کے اندر دماغ کے اندر کچھ حصوں کے جو عصبی ہیں وہ ڈی جنریٹ یا ضائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور جو مریض ہے اس کے اوپر عجیب و غریب واقعات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مثلا فار ایگزامپل وہ اس کے اندر بیہیویئرل ڈسٹربنسز پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ہلوسینیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اریٹیبل ہو جاتا ہے بڑی جلدی، موڈی ہوتا ہے، ریسٹ لیس ہوتا ہے، کئی دفعہ پیرانوئڈ ریاکشنز سے گزرتا ہے، جھٹکے دار جلدی جرکی موومنٹس کے ساتھ وہ چلتا پھرتا ہے، کئی دفعہ بالکل سلو ہو جاتا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ اس کے قبضے میں نہیں رہتا، اس کی جو چال ہے وہ بالکل انسٹیڈی سی ہوتی ہے، چال بھی اس کی مناسب نہیں ہوتی، ڈیمنشیا سے سفر کرتا ہے اور ڈس اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کہاں پھر رہا ہے، کنفیوزڈ ہوتا ہے، لاس آف ججمنٹ ہوتی ہے، لاس آف میموری ہو جاتی ہے، اب شخصیت میں چینج. تو یہ بڑی زبردست خوفناک قسم کی بیماری ہے جو اس شخص کو جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ بنیادی طور پر کروموسوم نمبر 4 کے اوپر ایک ڈومیننٹ الیل ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس جین میں ایک کمبینیشن ہے سائٹوزین ایڈنین گوانین CAG. یہ CAG ہنٹنگٹنز ڈیزیز کے اندر بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، بیس پیئرز بے شمار ہوتے ہیں، تو یہ بار بار یہی پیئر جو ہے یا یہی سیکوینس جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے پیدا ہو جاتی ہے. اب اگر اس تصویر کو آپ ملاحظہ فرمائیں جس کے اوپر یہ کروموسوم نمبر 4 آپ کو دکھایا جا رہا ہے، تو اس کروموسوم کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو 2 علاقے دکھائے جا رہے ہیں جس کے اوپر ایک کے اوپر کیپٹل H لکھا ہوا ہے اور ایک کے اوپر اسمال لوور کیس h لکھا ہوا ہے. جو کیپٹل H ہے جس کے ساتھ ستارہ بھی بنا ہوا ہے، ایسٹرسک بنا ہوا ہے، وہ دراصل سگنیفائی کرتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کو یہ ڈومیننٹ الیل اس کے اندر موجود ہے، اور اس الیل کی وجہ سے، اس کیپٹل H کی وجہ سے اس شخص کو ہنٹنگٹنز کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے. اور جو چھوٹا H ہے وہ دراصل یہ سگنیفائی کرتا ہے یا یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے شخص کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ نیچے کے دیے ہوئے جدولوں کو دیکھیں، اگر جدول نمبر 1 کو دیکھیں جو بائیں طرف ہے، لیفٹ کی سائڈ پہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2 ماں باپ کے بچے جن میں سے ایک کے اندر یہ بیماری موجود ہے جس کے اندر کیپٹل H اور چھوٹا h موجود ہے، اور دوسرے میں وہ ریسیسو ہے، تو 2 بچے جو ہیں وہ اس بیماری کو ڈیولپ کریں گے اور 2 بچے جو ہیں اس بیماری کو ڈیولپ نہیں کریں گے. اگر فرض معال ماں باپ دونوں کے اندر ہنٹنگٹنز ڈیزیز کا امکان یا ان کی جینیٹک بلو پرنٹ کے اندر یہ الیل جو ہے موجود ہے، تو 3 بچے 4 میں سے اس بیماری سے متاثر ہوں گے یا ان کو یہ بیماری لاحق ہو جائے گی، اور ایک بچہ جو ہے 25% وہ بچے گا اور اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی.
اسی طرح ریسیسو جینز یا ریسیسو ایلیلز کی وجہ سے ایک اور بیماری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جس کو سسٹک فائبروسس کہتے ہیں. سسٹک فائبروسس دراصل پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہے جس میں پھیپھڑوں کے اندر ایک بڑی چپکنے والی رطوبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. نہ صرف پھیپھڑوں میں ہوتی ہے بلکہ اور بھی جسم کے اعضاء ہیں ان میں پیدا ہوتی ہے, جیسے انتڑیاں ہیں یا جیسے میدا ہے یا جیسے ہمارے جوائنٹس ہیں, جوائنٹس کے اندر بھی یہ بیماری جو ہے پیدا ہوتی ہے. یہ بیسکلی جینیاتی بیماری ہے اور کروموسوم نمبر 7 کی وجہ سے اس کے اندر یہ ریسیسو الیل جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اگر یہ ریسیسو جین ماں اور باپ میں موجود ہے تو اس ریسیسو جین کی وجہ سے ایٹ لیسٹ 4 بچوں میں سے ایک بچے کو یہ بیماری جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے. اگر باپ کو یا ماں کو جس کی دونوں الیلز ریسیسو ہوں تو پھر 2 بچوں کو یہ بیماری, یعنی 50% بچوں کو 4 میں سے 2 اور ویسے 50% یہ بیماری بچوں کو لاحق ہو سکتی ہے. اور یہ بڑی موذی بیماری عموماً فیٹل, عموماً جان لیوا ثابت ہوتی ہے. اس کے اندر یہ مشکل جو ہے موجود ہے. اسی طرح اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ایک خاص قسم کا کروموسوم ہے جو کہ مردوں میں پایا جاتا ہے جس کو وائی کروموسوم کہتے ہیں. یہ اور لڑکیوں میں موجود نہیں ہوتا کیونکہ لڑکیوں کے کروموسومز جو ہیں جو جب 46 اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں جو سیکس لنکڈ کروموسومز ہیں وہ دونوں ایکس ہیں, مردوں میں ایکس اور وائی ہیں. تو سیکس لنکڈ ٹریٹس جو ہیں اور بیماریاں جو ہیں عموماً مردوں کو یا لڑکوں کو لاحق ہوتی ہیں. ان میں سے بے شمار قسمیں, ان میں سے ایک بیماری ہم اس کا چھوٹا سا ذکر کریں گے. مثلاً ہیموفیلیا ایک بیماری ہے, مسکولر ڈسٹرفی ایک بیماری ہے, کلر بلائنڈنس ایک بیماری ہے, ریٹنیٹس پیگمنٹوسا ایک بیماری. یہ بہت ساری بیماری ہیں جو کہ سیکس لنکڈ ہیں. تو ان میں سے ہیموفیلیا کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے. وہ یہ ہے, ہیموفیلیا ایک بیماری ہے جس کے اندر ہمارے خون کے اندر جب ہمیں چوٹ لگتی ہے تو ہمارا خون بہنے لگتا ہے. خون جب جیسے ہی بہنے لگتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ اس خون کو تھما دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں کہ وہ فوراً جا کر, جس کو ہم انگریزی میں بلڈ کلاٹنگ کہتے ہیں, کلاٹس تیار کرتے ہیں تاکہ وہ جو جہاں زخم پیدا ہوا ہے وہاں پر سے خون جو ہے وہ نکل نہ سکے. مگر وہ لوگ جو کہ ہیموفیلیا کی بیماری سے سفر کرتے ہیں یا جن کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے, ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی. ان کا خون جو ہے وہ بہتا چلا جاتا ہے, اور اگر بہت زیادہ خون بہہ جائے جیسے ٹرومیٹک ایکسپیرینسز میں, سرجری کے دوران یا کوئی ایسا واقعہ ان کی زندگی میں ہو جس میں خون نکل جائے, تو ایسا خون بند نہیں ہوتا اور ایسی صورتوں میں کئی دفعہ یہ جان لیوا بیماری جو ہے ثابت ہوتی ہے. تو ہیموفیلیا کی بیماری ہے, یہ بھی ایک ریسیسو الیل کی وجہ سے ہے جو کہ ایکس کروموسوم کے اوپر یہ الیل موجود ہوتی ہے اور وائی کروموسوم جو ہے اس کو ماسک نہیں کر سکتا یا اس کو روک نہیں سکتا, جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے لوگوں میں پائی جاتی ہے. اگر اس تصویر کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو والد ہے اگر اس کو یہ بیماری لاحق ہے ہیموفیلیا کی, تو اگر ان کے اور ماں کے اندر بھی وہ الیل موجود ہے, ایٹ لیسٹ آدھا اس کے کروموسومز میں یہ الیل موجود ہے, تو جو ان کے 4 بچے ہوں گے ان میں سے 2 بچوں کو یہ بیماری جو ہے لاحق ہو سکتی ہے کمپیئر ٹو اگر باپ کو یہ بیماری جو ہے وہ نہیں ہے. فائنلی یہ تو ہم جینز کی بات کرتے اور جینز اور جینیات کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی بات کر رہے تھے. اب ہم بات کریں گے کروموسومل ڈس آرڈرز کی, یعنی جو کروموسومز جو انسان کے خلیوں کے اندر موجود ہوتے ہیں کئی دفعہ ان کا نمبر کم یا زیادہ ہو جاتا ہے. 46 کی بجائے 47 ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی 45 ہو جاتا ہے. تو ان کروموسومل ڈس آرڈرز کی وجہ سے بھی بہت ساری پیچیدگیاں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. قدرت نے عجیب و غریب کام رکھا ہے کہ عموماً جس وقت کروموسومل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تو بچے بچتے نہیں ہیں. تو یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے کہ چونکہ ان بچوں کے اندر بہت بڑی خامی پیدا ہو گئی ہوتی ہے ڈیزائن کی وجہ سے, تو ان کے بچنے کے امکانات جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اگر بچے فرض محال بچ بھی جائیں تو ان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی, وہ اکثر بچپن میں یا جوانی کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ایک ایسی بیماری جس کو ٹرنر سنڈروم کہتے ہیں, وہ عموماً ایک کروموسوم کے مس ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹرنر سنڈروم جو ہے وہ لڑکیوں کو ہوتا ہے. تو چونکہ لڑکیوں کے کروموسومز میں جو سیکس ڈٹرمننگ کروموسومز ہیں 2 ایکسز ہیں, وہ جو اس کی سیکس کو ڈٹرمن کرتے ہیں, ان میں سے 2 کی بجائے 1 کروموسوم ہوتا ہے ایکس, جس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں یا لڑکیاں جو ہیں وہ ٹرنر سنڈروم سے سفر کرتی ہیں. ایسی لڑکیاں اگر بچ بھی جائیں
تو عموماً بانجھ ہوتی ہیں، بچے نہیں پیدا کر سکتی، اور بہت ساری کمپلیکیشنز ان کی زندگی میں ہوتی ہیں. اسی طرح کئی دفعہ کروموسوم کی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، 46 کی بجائے 47 کروموسومز ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی مشکلات ہوتی ہیں. ان میں سے ایک بیماری جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم ہے. شاید آپ نے کسی کو دیکھا بھی ہو اس کے ساتھ. عموماً ڈاؤن سنڈروم، اگر آپ یہ تصویر دیکھیں، اس بیماری سے سفر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یوزلی مینٹل ریٹارڈیشن سے سفر کرتے ہیں، اور ان کی شکلیں جو ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی طرح ہوتی ہیں. اسی لیے اس کو ہم یہ اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کہ یہ میچوریشنل ریٹارڈیشن، کہ اس کی پروان چڑھنے میں رکاوٹ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ انسان جو تھا یہ بچہ سا ہی رہا. عموماً ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، جیسے مونگولوئڈز، منگولیا کے لوگوں کی جیسے آنکھیں ہوتی ہیں. تو یہ مونگولوئڈ فیس لوگ ہوتے ہیں. ان کا آئی کیو یوزلی چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، دل کی مشکلات ہوتی ہیں، اور یوزلی لائف سپین جو ہے ان کا کم ہوتا ہے. تو یہ ایک کروموسوم نمبر 21 ہے، جس کے اندر 2 کی بجائے 3 کروموسوم ہوتے ہیں، اور یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ایسے شخص کو جس کے اندر یہ ٹرائسومی 21 ہو، یا کروموسوم نمبر 21 کے اندر 3 کروموسومز ہوں، تو یہ جینیٹک ڈس آرڈر جو ہے پیدا ہوتا ہے ڈاؤن سنڈروم کا. اب اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ آنے والے بچے کے اندر ڈومیننٹ جینز کی وجہ سے یا ریسیسو جینز کی وجہ سے بیماری جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے، یا کوئی کروموسومل ڈس آرڈر جو ہے وہ موجود ہے، خاص طور پہ ایسی عورتیں جو 35 سال کی عمر کے بعد حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کے بچوں کے اندر ڈاؤن سنڈروم کا آ جانا اس کا امکان ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ یعنی ماں باپ جو ہیں وہ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری بیوی ہے، یہ حاملہ ہو گئی ہے، یہ اس کی عمر جو ہے 37 سال کے قریب ہے، تو ڈاکٹرز فوراً کہتے ہیں کہ آپ اس کا ٹیسٹ کرا لیں. اور ٹیسٹ جو وہ کراتے ہیں وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں، ابھی ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ جاننے کے لیے، یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا آپ کے بچے کو وہ بیماری ڈاؤن سنڈروم ہے یا نہیں ہے، یا اور دیگر موروثی بیماریاں جو ہیں وہ جو ممکن ہیں وہ ہیں کہ نہیں. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بچے میں ایسی کوئی بیماری ہے، تو پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا ہم اس پریگننسی کو ٹرم تک لے کے جائیں گے یا اس کو ہم ابورٹ کر دیں گے، تاکہ ہمارے لیے، ماں کے لیے، بچے کے لیے وہ بات جو ہے دیگرگوں یا مشکل جو ہے وہ نہ ہو جائے. جو عام پری نیٹل اسکریننگ کے طریقے، جو عام جس سے آپ موٹی بات جو ہے جس کو کر سکتے ہیں، ان میں مثلاً الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ تو آج کل بے شمار مشہور ہے، اور عورتیں جب اپنے الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاتی ہیں تو وہ ایک پیٹ کے اوپر ایک جلی سی لگا کر ایک آواز پیدا کرنے والی بڑی خاص قسم کی آواز وہ مشین پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پیٹ کے اندر آواز جاتی ہے، اور وہ آواز کو وہ پھر واپس ایک مشین جو ہے اس کو ریسیو کرتی ہے، اور اس سے ایک کمپیوٹر جو ہے وہ ایک امیج جنریٹ کرتا ہے، اور آپ پیدا ہونے والے بچے کی تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں. تو فزیکل ڈیفارمیٹیز جو ہیں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ مثلاً اس کا دل ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں، یا اس کے بازو یا اس کی انگلیاں یا اس کے پیروں کی انگلیاں، دیگر اور اس طرح جسمانی اعضاء جو ہیں وہ پراپرلی گرو کر رہے ہیں کہ نہیں. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ ایک روٹین پروسیجر ہے جو کہ اب میرا خیال ہے تمام عورتیں جو ہیں مختلف سٹیجز کے اندر، اپنی حمل کی مختلف سٹیجز میں سے اس کو لے کے چلتی ہیں، اور کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو تو اس کو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا ابھی آپ سے کہ یہ جو ڈاؤن سنڈروم ہے، جیسے ڈاؤن سنڈروم ایک بیماری ہے، اس کی ٹیسٹنگ کے لیے ایمنیوسینتھیسس ایک عمل ہے جس کے اندر سے ماں کے پیٹ کے اندر سے اس کے جو ایمنیوٹک فلوئڈ ہے، جس کے اندر بچہ جو ہے، بچہ دانی کے اندر ایک خاص قسم کی مایا ہے، اس کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کے انالیسس کیے جاتے ہیں. تو جب ایمنیوٹک فلوئڈ کے انالیسس کیے جائیں تو اس میں بہت ساری جو جینیٹک مارکرز ہیں، جو بہت ساری نشاندہی کرنے والے، موروثی نشاندہی کرنے والے مارکرز ہیں، ان کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، اور ان کی اسٹڈی کے ساتھ پھر آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آیا اس بچے کو کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے. اسی طرح کوریونک ویلس سیمپلنگ CVS ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم رحم کا سیمپل لیتے ہیں. ایک الٹرا ساؤنڈ لیتے ہوئے ایک باریک سی تار جو ہے ماں کے جسم کے اندر داخل کر کے اس کے رحم میں سے اس کے ٹیشو کا سیمپل لے کر دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی پیچیدگی جو کہ موروثی یا جینیٹک یا جینی آتی ہے وہ ہے تو نہیں، جس کی وجہ سے جو پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ یا پیٹ میں اس وقت گرو کرنے والا بچہ ہے اس کو کوئی ڈفیکلٹی ہو
تو پھر آپ اپنا فیصلہ یا ماں باپ اپنا فیصلہ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم چینج کرتے ہیں اپنا ٹاپک اور آتے ہیں ان عناصر کی طرف جن کی وجہ سے جینز اور ماحول یعنی ہماری جو موروثی نقشہ ہے وہ اور ہماری جو انوائرمنٹ ماحول ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. ہم نے شروع میں بات کی تھی حضرت سعدی کے زمن سے یہ بات کی تھی کہ اکثر بڑے بزرگان بھی ہمارے اور ہمارے دوست احباب بھی اکثر یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ یار تمہارے میں یہ جو خصلت ہے یہ اس وجہ سے کہ تمہارے والد میں بھی یہ خصلت تھی یا جو تمہاری والدہ میں بھی یہ بات, تو یہ تمہارا خونی رشتہ ہے اور خون کی وجہ سے یہ بات تمہارے میں آ گئی ہے. اور کبھی کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ یار تم جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہو یا جو تمہاری صحبت ہے اس کی وجہ سے یہ تمہارے میں یہ مشکل جو ہے نا یہ آ گئی ہے. مثلا تم جو ہے نا تمہارے وہ جو دوست ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں تو تم ان کی صحبت میں نہ رہا کرو کیونکہ تم ان سے گندی عادتیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہو. تو ماحول کے اثر کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ بحث تو بڑے کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس بحث کے اندر کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ حیاتیاتی ہے یا جینی آتی ہے اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر ماحولی یا ماحول کی وجہ سے. اب جو ہے ہم جو پریزنٹ ڈے ٹائمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل اثر جو ہے دونوں چیزوں کا ہے اور یہ اثر جو ہے عجیب گمبھیر طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بنا ہوا اثر ہے. یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم جو جینز کا اثر ہے یا ماحول کا اثر ہے انوائرمنٹ کا اثر ہے اس کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھا ہوا ہے اور اس کا اثر کو اس اثر کو ہم اکٹھا دیکھنا ہمیں اس کو چاہیے. اور ماڈرن ڈے جو ایکسپرٹس ہیں جو ماہر تعلیم ہیں یا ماہر نفسیات ہیں یا ماہر طبیات ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں کہ ہمیں دونوں چیزوں کو بیک وقت جیسے وہ انٹریکٹ کرتی ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں مختلف وظائف کے اوپر. تو 4 مختلف طریقے ہیں جن کی وجہ سے جینز اور ماحول یعنی ہماری ہیریڈیٹی اور ہماری انوائرمنٹ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. پہلا جو اس میں سے عمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینج آف ریئیکشن. کہ رینج آف ریئیکشن جو ہے وہ کیسا ہے, ابھی ہم اس کے بارے میں بات کریں. دوسرے کو ہم کینلائزیشن کہتے ہیں, تیسرے کو نیش پکنگ کہتے ہیں اور آخر میں ایپیجینیسس یا پروبیبلسٹک ایپیجینیسس جس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے. پہلا جو ہے وہ رینج آف ریئیکشن ہے. دراصل جب بھی انسان حیاتیاتی طور پر اس کو پرکھا جاتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کا جینو ٹائپ ہوتا ہے جو موروثی نقشہ وہ لے کے آیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ گرو کرتا ہے, اور دوسرا اس کا فینو ٹائپ ہوتا ہے کہ وہ ماحول کے اندر رہنے کے بعد یہ کئی دفعہ وہ جینو ٹائپ کی وجہ سے ایک ٹریٹ جو ہے وہ ڈورمنٹ ہے, وہ نظر نہیں آ رہی اور وہ ایکسپریس نہیں ہو رہی لیکن اس کے اندر موجود ہے. فینو ٹائپ جو ہے اس کا اور ہے. اور جو اس انسان کا ریاکشن ہے اس انسان کا بڑھنا یا افزائش ہے یا اس کی بالیدگی ہے یا اس کا پروان چڑھنا ہے وہ ان دونوں فورسز کی وجہ سے ان دونوں عناصر کی وجہ سے آگے کو بڑھتا ہے. تو کتنا بڑھتا ہے یا کس چیز پہ کتنا اثر کرتا ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے رینج آف ریئیکشن کہ ریئیکشن جو ہے وہ کتنا بڑا ہے. کئی دفعہ یہ ریئیکشن اس کی رینج جو ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے اور کبھی اس کی رینج جو ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس تصویر میں 3 بچے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ان میں سے پہلا بچہ جو جینو ٹائپ 1 کا ہے اس کو ایوریج انٹیلیجنس کا وہ بچہ تھا لیکن اس کو ماحول بہت زیادہ اچھا ملا. اس کے ماں باپ اس کی ہر وقت تعریف کرتے تھے کہ بیٹا تم بڑے قابل ہو. اس کے اساتذہ اس کی ہمت بندھاتے تھے. تو اسٹیمیولیٹنگ انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کی اوسط درجے کی جو ذہانت ہے وہ بھی بہتر ہوتی چلی گئی. تو اس کا رینج آف ریئیکشن جو ہے وہ بڑھ گیا. اس کی نسبت اگر آپ آخری بچے کو دیکھیں وہ بھی تقریباً ایوریج انٹیلیجنس کا بچہ ہے لیکن اس کی انوائرمنٹ یا اس کا ماحول جو تھا وہ اتنا زیادہ سازگار نہیں تھا. تو اس کا رینج آف ریئیکشن جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماحول کا جینز کے اوپر یا انوائرمنٹ کا ہیریڈیٹی کے اوپر اثر پڑتا ہے. بین ہی جیسے ہیریڈیٹی کا ماحول کے اوپر اثر ہوتا ہے جو کہ ہم 1 منٹ میں ابھی دیکھتے ہیں. دوسری وجہ جو ہے یا دوسری انٹریکشن کی صورت جو ہے وہ کینلائزیشن ہے. کینلائزیشن کا مطلب بھی تقریباً وہی ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا جس کے اندر
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جینز جو ہیں وہ لمٹ کرتی ہیں کسی بھی انسان کی ماحول کے ساتھ انٹریکشن کو. کینلائزیشن لفظ کنال سے ہے جس کا مطلب نہر ہے. تو اگر وہ کینلائزیشن جو ہے وہ وائڈ ہوگی, اگر بڑی ہوگی, اگر جینز جو ہیں اس کو پرمٹ کریں گی زیادہ ورائٹی, تو اس انسان کی افزائش جو ہے وہ زیادہ کھلی اور زیادہ مثبت طور پہ آگے کو بڑھے گی. اور اگر وہ ریسٹرکٹیڈ یا کم ہوگی تو اس شخص کی افزائش یا اس کا ارتقاء جو ہے یا اس کا بڑھنا جو ہے وہ بھی لمیٹڈ اور ریسٹرکٹیڈ ہوگا. تو اس عمل کو ہم کینلائزیشن کہتے ہیں. تیسرا یہ ہے نیش پکنگ. نیش کا مطلب ہے کھدرا, کونا کھدرا جیسے ہوتا ہے. اکثر موروثی پلانز جو ہیں جن سے انسان جو ہے حیاتیاتی طور پر تیار ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں, وہ اس چیز کو باندھتے ہیں کہ وہ انسان اپنی زندگی کے فیصلے کیسے کرے گا یا کیسے کرتا ہے. مثلا فرض کیا جائے اگر میرے ماں باپ جو تھے وہ ایتھلیٹس تھے, ان کو کھیلنے کا بڑا شوق تھا, تو انہوں نے مجھے اپنی جینز سے ایتھلیٹکس جو ہیں یا کھیلنے کودنے کا عمل جو ہے وہ میری جینز میں ڈال دیا. نہ صرف وہ یہ انہوں نے کر دیا بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ جس وقت میں اس دنیا میں آیا تو انہوں نے مجھے وہ مواقع فراہم کیے جس کی وجہ سے میں زیادہ کھیل سکوں. چونکہ وہ خود کھیلوں میں مشغول تھے اور پسند کرتے تھے, تو میرے والد نے مجھے بلہ خرید کے دے دیا کہ تم جا کے کرکٹ کھیلا کرو, یا مجھے میرے والدہ نے کہا کہ تم یہ ٹینس کا ریکٹ لے لو اور ٹینس کھیلا کرو. تو مجھے ایک ایسا کھدرا انہوں نے دے دیا جس میں میری جینز جو تھیں ان کی افزائش ہو جائے. سو میری جینز ڈکٹیٹ کرتی ہیں میری انوائرمنٹ کو, جس کو ہم نیش پکنگ یا اس کھدرے کی سلیکشن کے ضمن میں ہم اس کو لیتے ہیں. فائنلی probabilistic epigenesis, جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. epigenesis کا مطلب ہے جینز کے اوپر. لفظ ایپی کا مطلب ہے اوپر, جینز کا مطلب آف کورس جینیات یا وہ ہماری جینز جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں. سو ہمارا جینز جو ہے ہمارے بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہیں. ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے. جو ہم فیصلے کر لیتے ہیں وہ واپس ہماری جینز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اور بے شمار تجربات میں, انسانوں میں اور حیوانوں میں یہ تجربات ہوئے ہیں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر جینز جو ہیں وہ کسی بھی بیہیویئر کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں, وہ بیہیویئر واپس انہی جینز کو زیادہ بڑھائے گا تاکہ اگلی نسل کے اندر وہ جینز اور زیادہ بڑھیں گی. تو یہ ایک ایسا چکر ہے, یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو کہ چلتا چلا جاتا ہے اور ایک خاص ٹریٹ کو یا بہت ساری ٹریٹس کو اس شخص میں یا اس کی نسلوں میں بڑھاتا چلا جاتا ہے. سب سے ضروری بات یہ ہے, اور اس چیز کے بارے میں ہم ایکچولی آئندہ بات کریں گے, ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ذکر کرنے کا, اور وہ ہے بیہیویئر جینیٹکس. اور اس چیز کو ہم اگلے ٹاپک کے اندر ضرور لیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. بیہیویئر جینیٹکس ایک ایسا میدان ہے, ایک ایسا تعلیمی میدان ہے, ظاہر ہے میڈیکل سائنسز کی فیلڈ سے اس کا تعلق ہے, جس میں آپ یہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ ہیریڈیٹی یا آپ کی توروثی کیفیت جو ہے یا نقشہ جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے آپ کی زندگی میں, اس کا کتنا بڑا عمل ہے یا عمل دخل ہے اس کا آپ کی زندگی کے اندر. کون کون سی ایسی موروثی وجوہات ہیں یا وہ موروثی نقشہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, جس کی وجہ سے دو بھائیوں میں مماثلت ہوتی ہے, ایک جیسے نظر آتے ہیں, اور دونوں بھائیوں میں فرق بھی ہوتا ہے ان کی وجہ سے. سو بیہیویئر جینیٹکس ایک ایسی فیلڈ ہے جو ان سوالات کا جواب دیتی ہے. ماہرین بیہیویئر جینیٹکس انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ ڈٹرمن کریں کہ کس طرح سے ہم اس موروثی عمل کو اسی طرح سے ناپ لیں. تو ناپنے کے بے شمار طریقے, پہلے اوائل میں کئی سٹڈیز جو تھیں وہ جانوروں کے ساتھ ہوئیں, تاکہ چونکہ جانوروں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, جیسے چوہے ہیں تو ان کی ایک نسل اور پھر اس کے بعد دوسری نسل اور اس کے بعد تیسری نسل کو ہم ہیریڈیٹریلی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہم ان کے اندر فرق دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی جنریشن میں, دوسری جنریشن میں, پہلی نسل میں, دوسری نسل میں, تیسری نسل میں ہیریڈیٹی کا کتنا بڑا ہاتھ ہے اور ماحول کا کتنا بڑا ہاتھ ہے.
انسانوں میں ایسا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن قدرت ہم کو خود سے مواقع فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں قدرتی طور پر مل جاتے ہیں، جن میں خاص طور پہ ہو بہو جڑواں بھائی جو ہیں وہ ہیں جن کا جینیٹک میک اپ ایک جیسا ہے. سو ایسے جڑواں بھائی جو ایک ہی ماں باپ کے یا ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہوں، ان کی جینز اور ان کی انوائرمنٹ ایک ہی ہوتی ہے. یہ ان بچوں کو اسٹڈی کرنا یا ان جڑواں بھائیوں کو اسٹڈی یا بہنوں کو اسٹڈی کرنے میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایسے جڑواں بھائی مل جائیں جو کہ دو مختلف ماں باپ نے پالے ہوں، کسی وجہ سے جڑواں بھائی علیحدہ ہو گئے یا قدرت کا کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ ماں باپ نہ رہے اور جڑواں بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ دو مختلف خاندانوں نے پالا، تو وہ ان شیئرڈ انوائرمنٹس میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کا جینیاتی نقشہ جو ہے وہ ایک جیسے جنیرک میک اپ ایک جیسا ہے، مگر چونکہ وہ مختلف ماحولوں میں پلے بڑے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ماحول نے کیا اثر ڈالا. جینز تو ان کی تھی ہی. تو بہت ساری اسٹڈیز شیئرڈ اور ان شیئرڈ انوائرمنٹس کی ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق آموز کام ہے. دو قسم کی اسٹڈیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. ایک اسٹڈیز جو ہیں ان کو کنشپ اسٹڈیز کہا جاتا ہے یا ٹوین اسٹڈیز کہا جاتا ہے، جس میں ان جڑواں بھائیوں کو یا جڑواں بہنوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. یوزلی ہم ہو بہو جڑواں بھائیوں کو یگانہ جڑواں بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا جینز جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہی ہیں بچے کی ٹریٹ پہ یا ان کے وظائف پہ، یا دوسری جو یگانہ یا ماحول جو ہے وہ یگانہ جڑواں بھائیوں کی صورت میں یا بہنوں کی صورت میں ماحول کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. سو ٹوین اسٹڈیز یا کنشپ اسٹڈیز جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اس طرح کے تخمینے جو ہیں لگائے جاتے ہیں. یا اڈاپشن اسٹڈیز جس کے اندر لے پالک بچے، مثلا دو جڑواں بھائی تھے، کسی حادثے کی وجہ سے ماں باپ نہ رہے، بچوں کو مختلف دوسرے خاندانوں میں پالا گیا، تو یہ نان شیئرڈ انوائرمنٹس کی وجہ سے، اڈاپشن کی وجہ سے ان کے اوپر جو تبدیلیاں پیش آئیں تو ان کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ عام بچوں کو جو جڑواں نہ بھی ہوں ان کو بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. مختلف خاندان جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں، اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گو کہ عام بہن بھائی 100% طور پر جینیاتی طور پہ ایک جیسے سے مماثل نہیں ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، مگر کچھ نہ کچھ تو وہ جینیاتی طور پہ اپنے ماں باپ سے لے کے آئیں جو ایک دوسرے سے ملتا ہے. تو جب وہ مختلف گھروں میں رہتے ہیں اور ان کو مختلف گھر اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا اثر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ واقعی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جس سے ہم موروثی عمل کا تخمینہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. اس طرح کے تخمینے لگانے کے عمل میں بے شمار تحقیقات اور سٹڈیز جو ہیں وہ ہوئی ہیں. ان سٹڈیز کے اندر سب سے زیادہ کام جو ہے وہ ذہانت پہ ہوا ہے، اور ذہانت ایک ایسا وقوفی عمل ہے جس کے اندر بچے جو ہیں وہ ہم اس کو آسانی سے میجر کر سکتے ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس کے ٹیسٹ، ذہانت کے بے شمار ٹیسٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. تو جب ایسے نیچرل ایکسپیریمنٹس جن میں اڈاپشن یا جن میں ٹوین سٹڈیز میں جس میں ہم ٹوینس کو، تو ہم ان کو وہ ٹیسٹس دے کر جان سکتے ہیں کہ ہیریڈیٹی کا کتنا اثر ہے اس وصف کے اوپر، اور اگر ہیریڈیٹی جو ہے ماحول کا کتنا اثر ہے اس ٹیسٹ کے اوپر اگر وہ گرو کیے ہوں. نہ صرف انٹیلیجنس پہ اس پہ کام ہوا ہے بلکہ انسان کی شخصیت، انسان کے ٹیمپرمنٹ، بچوں کی شخصیت اور بچوں کے ٹیمپرمنٹس کے اوپر بھی کام ہوا ہے. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہیریڈیٹی کا یا جینیات کا ماڈریٹ لیول کا اثر ہے، بہت زیادہ نہیں. جو ہم اگلے انشاءاللہ ٹاپک میں کسی وقت اس کے اوپر اور زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ تقریباً 50% اثر جو ہے وہ انسان کی جینیات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور باقی اثر جو ہے وہ اس کے ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اسی طرح پرسنالٹی اور ٹیمپرمنٹ کے اندر بھی جو اثر ہے وہ پیدا ہوتا ہے جینیات کی وجہ سے اور اس کے ماحول کی وجہ سے. میں اس وقت اپنے ٹاپک کو یہاں کنکلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سمرائز کرتا جاؤں اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا جاؤں کہ ہم نے کن کن باتوں کو اس ٹاپک کے اندر کور کیا.
جب ہم نے شروع میں بات کی تو ہم نے کروموسومز اور ہم نے ڈی این اے اور جینز کے بارے میں بات کی. ہم نے ہیومن جینوم پروجیکٹ کے بارے میں بات کی اور یہ بتایا کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ جو ہے وہ انسان کا جینیاتی نقشہ جو ہے اس کو مکمل طور پر اس کا احاطہ کر چکا ہے اور جان چکا ہے کہ کس کس طرح کی جینز جو ہیں اس کے اس جینوم کے اندر موجود ہیں. ابھی اس پہ بے شمار کام ہو رہا ہے اور سائنسدان جو ہیں لگے ہوئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کون کون سی ٹریٹ، کون کون سے وظائف جو انسان کے اندر موجود ہیں کس کس جین کی وجہ سے ہیں. ہم نے ہیومن ریپروڈکشن کے بارے میں بات کی آج کے ٹاپک کے اندر کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے اس کی وہ پھلتا پھولتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، کس طرح سے وہ کنسیو کیا جاتا ہے، کس طرح سے وہ رحم کے اندر گرو کرتا ہے. پھر ہم نے بات کی ان ایب نارمیلٹیز کی جو کہ جینز کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹریٹس میں نظر آتی ہیں. کئی جو ہیں وہ ریسیسو اور ڈومیننٹ جینز کی یا الیلز کی وجہ سے ہوتی ہیں، کئی جو ہیں کروموسومل ایب نارمیلٹیز ہیں جو کہ ہوتی ہیں. پھر ہم نے بات کی کہ جب یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا کوئی سد باب ہے، تو ہم نے جینیٹک کاؤنسلنگ یا جینیٹک تھراپی کے بارے میں بات کی جس کے اندر میڈیکل فیلڈ کے لوگ جو ہیں ماں باپ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ جینیٹک کاؤنسلنگ کر سکیں اپنے بچوں کے لیے، جس میں وہ اسکرین کر سکیں جینیٹک ٹیسٹنگ کے ذریعے سے. مختلف میتھڈالوجیز 3-4 میتھڈالوجیز کو ہم نے دیکھا جس میں الٹرا ساؤنڈ اور ایمنیوسنتھیسس اور دیگر میتھڈز جو تھے وہ شامل تھے. اور آخر میں ہم نے تھوڑی سی بحث کی، اس بحث کو ہم آگے جاری رکھیں گے کہ جینز اور انوائرمنٹ جو ہیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے انسان کو پروان چڑھنے میں مدد دیتی ہیں. وہ خیال کہ سارا کا سارا اثر جینز کی وجہ سے ہے یا سارے کا سارا اثر ماحول کی وجہ سے ہے، اب کے ماڈرن ڈے کے لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں سمجھتے، یا ماڈرن ڈے ماہرین جو ہیں وہ ایسا نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اثر جو ہے دونوں کا مشترکہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اور باتیں کریں گے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے.